بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار ورأیت عمرو بن عامر الخزاعی یجر قصبہ فی النار کان اول من غیر عہد ابراہیم وسیب الثوائب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی تو میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو وہاں اس حال میں دیکھا کہ اپنی آنت گھسیٹتا پھر رہا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے عہد کو بدل ڈالا اور جانور کو سائبہ کرنے کی رسم ڈالی۔ یہ متن اصلاً صحیح بخاری سے لیا گیا ہے، رقم 4282۔ اس میں ایک بہت اہم مضمون بیان ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو اپنی معرفت، اپنا شعور دے کر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفات کمال میں سے سب سے بڑی صفت اس کی توحید ہے۔ وہی تنہا خالق، وہی تنہا مالک، وہی تنہا معبود، وہی تنہا اس کائنات کا بادشاہ، اور وہی تنہا اس کا حقدار کہ اس کے سامنے انسان دعائیں کرے، اس کی عبادت کرے اور سب معاملات اسی کے سپرد ہوں، اور تحلیل تحریم کا سارا اختیار اسی کے پاس رہے۔ یہ چیز چونکہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور خاص طور پر وہ اقوام جن کو اللہ نے منتخب کیا کہ وہ زمین پر اللہ کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ان کا معاملہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی داستان ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، اور اگر یہ اپنے ہاں کسی شرک کو درانے کی اجازت دے گی، کوئی بدعتیں دین میں پیدا کرے گی، تو دنیا ہی میں ان کا محاسبہ ہوگا۔ ایک درجے میں بنی اسماعیل کا معاملہ بھی یہی تھا۔ رسول اللہ کی بعثت کے بعد تو اب بالکل وہی ہو گیا، یعنی جو ذمہ داری بنی اسرائیل پر تھی وہی ان پر بھی ڈال دی گئی، لیکن اس سے پہلے بھی یہ ابراہیم کی ذریت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ یہاں اللہ کی مسجد بنائیں، جس کو ہم مسجد حرام یا بیت اللہ کہتے ہیں، اور یہ جزیرہ نما عرب ساری انسانیت کے لیے اس توحید کا مرکز ہو۔ اور اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سب لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آئیں، اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں، تاکہ یہاں سے ان کو توحید کا درس دیا جائے۔ سیدنا اسماعیل نے اس گھر کو آباد رکھا، یعنی اس کی تولیت ان کے پاس تھی۔ وہی تھے کہ جن کو اللہ نے اس گھر کی خدمت کے لیے خاص کر لیا تھا۔ اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر وہ یہاں آ کے آباد ہوئے۔ یہاں آ کے بنی جرہمی میں انہوں نے شادی کی، اور اس کے بعد گویا اسی مکے کو، اسی سرزمین کو اپنا وطن بنا لیا۔ اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اس زمانے کے بنی جرہم میں جب انہوں نے دعوت کا کام کیا، سب ایمان لے آئے، اور اس طرح توحید سے، توحید کی دعوت سے، اللہ کے دین کے احکام سے، اس کی شریعت سے، اس نے جو عبادت کے طریقے سکھائے ہیں انہی کے مطابق یہاں زندگی کی ابتدا ہوئی۔ یہاں پر اگر کسی شخص نے کوئی شرک، کوئی بدعت لا کر باہر سے اس کو رواج دینے کی کوشش کی، تو اس سے بڑا زمین پر کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ اللہ کی توحید کا مرکز بنایا گیا تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی کم و بیش 2-2.5 ہزار سال پہلے اس کی بنیادیں رکھی گئی تھیں، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ ساری دنیا سے لوگ یہاں آ کر توحید سیکھیں، اللہ کی سچی معرفت حاصل کریں۔ تو جو جگہ اس کے لیے منتخب کی گئی، جس کو اللہ نے خود یہ تقدیس عطا فرمائی، جس میں ایک پوری امت کو آباد کیا گیا، ایک نئی امت مسلمہ وہاں پیدا ہوئی، اس میں اگر اس طرح کا الحاد کیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے چوری کی یا کسی نے بدکاری کی تو خیر اپنی ذات میں یہ جرم ہے اور بڑے جرم ہے، لیکن مسجد میں جا کے کر ڈالی۔ تو اللہ کی مسجد ہے بیت اللہ، اور بیت اللہ کے ساتھ پورے جزیرہ نما عرب کو یہی حیثیت دے دی گئی تھی۔
تو وہاں بت پرستی کی ابتدا ہوئی. یہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں بھی ایک خاص شخص کا نام لیا جاتا ہے کہ جس نے باہر سے لا کر وہاں بت رکھنا شروع کیے. اس سے تجارت میں اور کچھ معاشی معاملات میں بہت سے فوائد حاصل ہونا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے یہ جو صائبہ کی بدعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تحلیل تحریم کے مقابل میں اپنی تحلیل تحریم پیش کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے مظاہر میں سے قرار دے دیا ہے. اس کی ابتدا اس شخص نے ڈالی، عمر بن عامر خزائی نے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے لیے اس میں جو درس ہے وہ میں آگے بیان کروں گا، وہ بہت اہم ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی. یہ دوزخ پیش کی گئی یہ اصل میں رسول اللہ کے رویا ہے. یعنی مختلف وقتوں میں آپ کو بعض رویا دکھائے گئے جس میں کبھی جنت دکھائی گئی، کبھی دوزخ دکھائی گئی. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب تمثیل ہوتی ہے، یعنی یہ حقیقی نہیں ہوتا معاملہ، بلکہ جو حقائق پیش آنے والے ہیں ان کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے. تو اس طرح سے دوزخ دکھائی گئی. تو فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر خزائی کو وہاں اس حال میں دیکھا کہ اپنی آنت گھسیٹتا پھر رہا ہے. یعنی یہ جو ایک فضیعت کی حالت ہے اور جس طرح کی بے بسی کی اس سے تصویر سامنے آتی ہے اور جس طرح کے عذاب کی ایک شکل ہم دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس طرح دیکھا اس کو. تو کیوں دیکھا؟ یعنی یجر قصبہ فی النار، یہ گویا بے بسی کی یہ در حقیقت ایک عذاب کے اندر جیتے اور ہمہ وقت جیتے رہنے کی تصویر ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس کو یہ سزا دی گئی. یہ پھر میں عرض کر دوں کہ یہ رویا کی تمثیل ہے. حقیقی سزائیں کیسے ہوں گی وہ قرآن مجید میں الگ سے بیان ہو گئی ہیں. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے جو جرم کیا تھا اس کی مکافات یا اس کی مجازات کی یہ تصویر بنتی ہے. تو فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے عہد کو بدل ڈالا. وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ اس گھر کو ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی بدعتوں سے پاک رکھا جائے گا، اور اس گھر میں لوگوں کے لیے اہتمام کے ساتھ مواقع پیدا کیے جائیں گے اور پوری طہارت کے ساتھ، پوری پاکیزگی کے ساتھ کہ وہ یہاں آئیں اور للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کریں، اعتکاف کریں، رکوع کریں، سجود کریں. یہ گھر اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا عہد تھا. اللہ نے ان کے ساتھ کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو مامور کیا، بیٹے نے دعوت دی، اس کے بعد لوگ ایمان لائے. وہ ایک پہلی امت مسلمہ تھی جس نے یہاں ابتدا کی تھی. پہلی مرتبہ جس نے یہاں پر یہ بدعت پیدا کی وہ یہ عمر بن عامر خزائی تھا. ابراہیم علیہ السلام کے عہد کو بدل ڈالا اور جانور کو صائبہ کرنے کی رسم ڈالی. یہ سورہ انعام میں ذکر ہے کہ یہ صائبہ کیا ہیں اور یہ چیزیں کیا ہیں. یہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکانہ توہمات کے تحت جو جانور حرام قرار دے لیے گئے تھے ان میں سے ایک ہے. لکھا ہے میں نے، یعنی یہ رسم کے اونٹنی کو منت پوری ہو جانے کے بعد آزاد چھوڑ دیا جائے گا. یعنی آپ نے ایک منت مانی اور یہ کہا کہ یہ اونٹنی اس کے لیے نامزد کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو آزاد چھوڑ دیا. اب کوئی اس کو ذبح نہیں کرے گا، کوئی اس کا گوشت نہیں کھائے گا. یہ ظاہر ہے کہ ایک مشرکانہ رسم تھی جس کی ابتدا اس شخص نے کی. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ حالت اس لیے دکھائی گئی کہ لوگوں پر شرک اور بدعت کی شناخت واضح ہو کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی جگہ شرک کی ابتدا کر دی جائے، کہیں بدعت کی ابتدا کر دی جائے، اور وہ ان کی ہر آلائش سے اپنے دین کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. پھر وہ لوگ بھی متنبع رہیں جو آپ کے بعد آپ کی امت میں اس طرح کی رسمیں ایجاد کرنے کی جسارت کریں گے. اس لیے یہ بہت توجہ دلائی جاتی ہے کہ دین بالکل اسی صورت میں رہنا چاہیے جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش فرمایا تھا. اس میں نہ اپنی طرف سے کسی شرک کی کوئی علائش داخل کرنی چاہیے، نہ کوئی بدعت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.